وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج میں نے سوچا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاؤں گا جس کا بڑا فائدہ ہے لوگوں کو اور جس میں بڑی خیر رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. لیکن ابھی میں تراویح پہ جانے سے پہلے ایک شیخ کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا اور سبحان اللہ اس میں انہوں نے ایک حدیث بتائی جو میرے علم میں پہلے نہیں تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے سوچا کہ آج سب کے ساتھ لیلۃ القدر کے کچھ بارے میں شیئر کر لوں. پہلے میرا خیال یہ نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں شیئر کروں گا ابھی اس رمضان میں، کیونکہ میں نے سوچا کہ کتنے دروس ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنی جگہ سے ہر کوئی لیلۃ القدر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. تو پھر میں بھی وہی بتا دوں گا، تو اس سے بہتر ہے میں ایک اور عمل بتا دوں تو وہ ایڈیشنل انفارمیشن ہو جائے گی، ایک ایکسٹرا معلومات ملے گی تو اس پہ بھی عمل ہو جائے گا. لیکن پھر بعد میں نے واقعی میں سوچا کہ جتنا بڑا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں رکھا ہے، تھوڑی دیر عبادت کا اور تھوڑا سا جاگنے کا اور تھوڑے سے عمل کا اتنا بڑا اجر، یہ تو مس کرنے والا ہے ہی نہیں. تو ہمارے گروپ کی مناسبت سے اور اس رات کی مناسبت سے تو میرے خیال سے یہی سب سے بہترین بات ہے جو ابھی اس وقت ہم کر سکتے ہیں، واللہ عالم. تو ہوا یہ کہ ہمارے پاس قرآن میں ایک آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس کا ترجمہ غور سے سنیے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، تو یہی لوگ ہیں جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، جن کو اللہ نے فیور کیا ہے، گفٹ کیا ہے. کون ہے وہ؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور سچے لوگوں میں سے، تصدیق کرنے والے، افرم کرنے والے اللہ اور رسول کی باتوں کو، والشہداء، اور شہید جو ہوتے ہیں شہداء، والصالحین، اور نیک لوگ، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وحسن اولئک رفیقا. اور کیا ہی یہ کمپینینز ہیں، کیا ہی رفیق ہیں، یہ کیا ہی ساتھی ہوں گے یہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ بنائے. تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ جن پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے. اور جب یہ آیت پڑھتا تھا میں بھی سوچتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بنا دیں. کتنے بڑے درجات ہیں، ہم کیسے پہنچیں گے ایسے درجوں میں؟ نبیین، صدیقین، شہداء. کیسے نبیین پہ تو نہیں جا سکتے، وہ تو ختم ہو گئے. اب صدیقین، شہداء تو بس سوچ ہی سکتے ہیں. کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ کیسے صدیق تھے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اور عمل بھی کرا دے، وہ بھی ہم خود نہیں کر سکتے. تو سبحان اللہ، آج پھر میں نے جب حدیث سنی ان سے تو میرا دل بڑا خوش ہوا. تو میں نے سوچا میں آپ سب سے شیئر کروں گا. ایک شخص آیا اور شیخ نے فرمایا تھا کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلاۃ الخمس وادیت الزکاۃ. اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ مجھے کیا بتاتے ہیں کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس پہ قائم رہوں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں، اور میں اپنی مال کی زکوٰۃ بھی دوں. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، کامن ہے نا چیز جو ہم لوگ کو ہر کسی نے ضروری کرنی ہے. پھر 2 باتیں جو انہوں نے فرمائی رمضان کے بارے میں، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، اور میں رمضان کے روزے رکھوں. یہ بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم سب رمضان کے مہینے میں، اور امید سب سے ہے کہ سب روزے رکھ رہے ہیں. وَقُمْتُهُ، اور اس کا قیام کروں. تو رمضان کے روزے رکھوں اور اس کا قیام کروں. فَمِمَّنْ أَنَا، تو میں کن لوگوں میں ہوں گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء. اللہ اکبر. آپ صدیقین میں سے ہوں گے اور شہداء میں سے. دونوں درجے آپ کو ملیں گے، دنیا میں بھی شیخ نے فرمایا اور آخرت میں بھی. صحیح ترغیب میں صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اللہ اکبر. رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور قیام کرنا ہے. تو بس کچھ راتیں رہ گئی ہیں، اور آج یہاں پر بڑی رات ہے، پاکستان، انڈیا وغیرہ میں شاید کل ہوگی، لیکن کچھ بڑی راتیں رہ گئی ہیں اور رمضان کے آخری ایام رہ گئے ہیں. اور آخری جو ایام ہوتے ہیں یہی کاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کو ضائع مت ہونے دیں. اور علماء کی نزدیک اگر آپ پھر احادیث اور قرآن پڑھیں گے تو ان میں برکتیں اور زیادہ ہیں، رحمتیں اور زیادہ ہیں. ان راتوں کا ثواب جا ہی نہیں سکتا.
تو آج ہمارے چھوٹے سے عمل اور بڑا اجر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں کا اور خاص طور پہ طاق راتوں کا اور لیلۃ القدر والی راتوں کا خاص خیال رکھیں۔ قدر جو ہے، قدر تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، بس قدر لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے اس کا ایک ریزن علماء نے جو بتایا، جیسے کہ قرآن میں آیا وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، ٹائٹ، جس کا رزق تنگ کر دیا گیا، اسی سے قدر آیا۔ قدر کا مطلب کہ وہ رات جس میں تنگی ہو جاتی ہے، اور جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان الملائکہ تلک اللیلہ اکثر فی الارض من عدد الحصا، اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو، ملائکہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ کنکریوں سے بھی زیادہ دنیا کے اندر تنگی پڑ جاتی ہے آسمانوں میں، یعنی دنیا میں۔ شاید ایک وجہ علماء نے کہی کہ یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے قدر ہونے کا۔ سبحان اللہ، اتنے فرشتے اور ہم سو رہے ہوں اور ہم غفلت میں ہوں تو کیا ہوگا؟ تو یہ اجر، چھوٹا سا عمل، کچھ 7 8 10 گھنٹے ہیں، ان میں کیا اجر ملنا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب، میں سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہم سب مل کے کیوں نہ جتنا ہم نے اس گروپ میں جتنے اعمال سنے اس پہ سوچا کہ ہم عمل کریں گے، اسی رات میں سارے کر دیں۔ اللہ اکبر، مزہ آ جائے گا اس میں، جو ہم لوگ کو نیکی ملے گی سوچیں کتنی ہوگی، 1000 مہینے یعنی 83 84 ایئرز۔ تو سب سے پہلے ہم نے جیسے بتایا کہ وہ عرابی نے کیا کہا تھا کہ قمتو، رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا، تو تراویح کو مت چھوڑیے گا، قیام کو مت چھوڑیے گا۔ تراویح چھوٹ گئی یا جو گھر پہ پڑھ رہے ہیں، جن کو نہیں جانے پڑ رہا کووڈ کی وجہ سے، قیام مت چھوڑیں اس رات کو۔ تو سارے عمل کو الگ الگ کر لیں، سیکشنز بنا لیں اپنی رات کے، نماز پڑھیں، قیام کریں، جس کو امام کے ساتھ قیام ملا، عشاء کی جماعت ملی، فجر کی جماعت ملی، رات کا قیام ملا، وہ کریں۔ موبائل کو سائڈ پہ کر دیں، کھولیں ہی نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ پھر 10 پارے قرآن کے تو کم از کم پڑھیں، یا ایک قرآن تو ختم کریں۔ کیسے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 3 دفعہ سورہ اخلاص، تو کتنا برابر ہے؟ یہ ہم لوگ نے پڑھا تھا نا سورت میں، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک سورۃ الاخلاص 10 پاروں کے برابر، تو 3 دفعہ پڑھیں، 6 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، 10 غلام آزاد کیے، چیریٹی بھی ہو گئی، صدقہ بھی ہو گیا غلام آزاد کرنے والا۔ اب اس کو ملٹیپلائی کریں، 83 ایئرز، 1000 مہینے، فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 راتوں سے، تو اس کا مطلب 1000 مہینوں میں 1000 راتیں بھی آ گئیں، 1000 دن بھی آ گئے۔ اللہ اکبر، مطلب ایسا مل رہا ہے کہ بندہ اگر کوئی اس سے محروم رہ گیا تو واقعی میں جو حدیث ہے نا، جو ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں لیلۃ القدر رکھی ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ واقعی میں محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محرومی سے بچا لے، کسی بھی طریقے کی محرومی سے بچا لے۔ تو اپنی رات کو ڈیوائیڈ کر لیں، نماز ایک حصہ ہو گیا، ذکر اذکار ایک حصہ ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر اس طرح کے جو ذکر ہم نے کہے، چیریٹی، صدقہ کچھ کر دیں، کسی کو دیکھ کے، اپنے ماں باپ کو دیکھ کے، بیوی میاں کو دیکھ کے، میاں بیوی کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ جیسے ہم نے عذر پڑھا کہ اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ کسی کی مدد میں آ جائیں، مگر یہ نہیں کہ پوری رات اسی میں گزار دیں۔ سلف سے ہمیں یہ ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، وہ قیام میں گزارتے تھے، قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ تو مین پارٹ اس کو فوکس رکھیں۔ حالانکہ علماء نے کہا کہ ہمیں صدقہ اور اس کے بارے میں خاص حدیث نہیں ملتی، لیکن جن دنوں کے بارے میں اللہ پاک بولتے ہیں کہ فضیلت والے ہیں، اور جو ٹائم فضیلت والا ہے، اس میں پھر اچھے عمل کرنے کی بھی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں پوری امید ہے اللہ پاک سے کہ ہمیں ہر چیز کا اس میں اتنا ثواب ملے گا۔ تو آپ کچھ صدقہ کریں، آپ کو 83 ایئرز ہر دن صدقے کا ثواب۔ یہ جو ہم نے کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، 83 ایئرز ہر دن پڑھنے کا، ہر رات پڑھنے کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ کسی کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں، کسی کو نہیں، سب کو معاف کر دیں، کسی کے کام آ جائیں۔ کوئی بیمار ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ اگر اللہ پاک ہمارے لیے لکھ دے لیلۃ القدر میں کہ 80 سال تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی میں خوشی میں بول نہیں سک رہا کہ کیا کیا نہیں مل سکتا اس رات کو۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس رات کے لیے قبول کر لیں، اور ہمیں محرومی سے اس رات میں ہو یا کبھی بھی زندگی میں آگے اس سے بچا لیں کسی بھی طریقے کی، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آخری ایک اور بات، توبہ کا بھی سیکشن نکالیں۔ توبہ، استغفار بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جس نے توبہ کی
تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو سب کو، سمجھیں 50 سال سے گناہ کر رہے ہیں، سب کو نیکی میں بدل دیں گے. سبحان اللہ. لیکن توبہ وہ والی نہیں کہ میں نے ابھی 5 دن توبہ کرنی ہے، اس کے بعد میں نے واپس اسی کام پہ جانا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا پلان یہ ہے کہ بس 5 دن میں رک جاؤں، اس کے بعد عید کی رات کوئی میں نے شراب کھولنی ہے. کوئی سگریٹ پیتا ہے تو بس میں نے ابھی 5 دن میں رکا ہوا ہوں. کوئی گانے سنتا ہے، کوئی موویز ہے، کوئی کسی بھی بھی گناہ، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ انوالومنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی نافرمانی سے بچائے. لیکن دل سے توبہ کر لیں. حالانکہ پیچھے شیطان کا مائنڈ میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ تو واپس شروع کر دو گے، اس کو چھوڑ دیں. اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں کرتا ہوں توبہ، آپ نے مجھے رمضان کے بعد بھی بچانا ہے. تو کتنی پیاری بات ہو جائے گی. تو بس یہ آج کا بہت لمبا ہو گیا سیشن، لیکن یہ اجر اتنا بڑا تھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں آپ کو ایک دفعہ گائیڈ کروں. اور اس میں لالچ یہ تھی کہ آپ لوگ میں سے کوئی عمل کرے گا تو اللہ پاک مجھے بھی اس کا حصہ دے دیں گے، اس میں میرا بھی حصہ بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اب باقی جو راتیں بچ گئی ہیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.